www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah alladhi hadana lil-Islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق اللہ مولانا العظیم. 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. القول البدیع ایک درود پاک کے متعلق کتاب ہے. اس میں فضائل درود میں بہت سی روایتیں نقل کی گئی ہیں. اس میں ایک حدیث ہے کہ جو مسلمان صبح میں 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لے، قیامت کے دن اس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کا جنت کا داخلہ آسان ہو جائے گا. اسی لیے اس حدیث پر نیت سے صبح شام 10 مرتبہ درود کا معمول بنانا چاہیے. جو ہم معمولات کی تسبیح میں جو درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ الگ سے اس حدیث پر عمل کی نیت سے ایک وظیفہ پابندی سے کرنا چاہیے. اس کی برکت سے انشاءاللہ شفاعت نصیب ہوگی. علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کی ہوئی ایک حکایت حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں نقل کی ہے. وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ اس سے آج کے حالات میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے، اس کا ایک سبق ہم کو ملتا ہے. رومی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ کسی ایک بستی کے اندر ایک مؤذن تھے، اذان دینے والے. ان کی آواز بہت بری تھی، بھدی آواز تھی، لیکن ان کو اذان دینے کا بہت شوق رہتا تھا. ہمیشہ جب بھی نماز کا وقت ہو، کوئی کہے کہ نہ کہے، وہ خود سے اذان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے.
اذان ان کی ایسی تھی کہ جو بھی سنتا تھا وہ گھبرا جاتا تھا، اس کے دل کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ دوسرے بہت سارے لوگ صحیح اذان دینے والے موجود ہیں، ان کو اذان دینے کا آپ موقع دیجیے، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ خود ہی اذان دینے کی ان کی ہمیشہ ضد رہتی تھی۔ اذان یہ اسلام کی، ایمان کی، دین کی ایک دعوت ہے۔ اذان کے معنی ہوتے ہیں اعلان کے، اور اذان یہ شیطان کے لیے بہت بھاری چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو جہاں تک اذان کی آواز پہنچ جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اور اس کو اتنا ڈر لگتا ہے کہ پیچھے سے ہوا چھوڑتے ہوئے شیطان بھاگتا ہے۔ اسی لیے اذان شیطان کے لیے بڑی بھاری چیز ہے۔ جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور نمازیوں کی عبادت کے اندر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے بعض بزرگوں سے سنا کہ اگر کسی جگہ کے اوپر، مکان میں یا کسی اور جگہ پر آدمی کو خوف لگے کہ یہاں شیطانی شرارت ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ناپاک جن کا اثر ہے، ایسی کوئی گھبرانے والی، ڈرانے والی چیز ہے، تو ایسی جگہوں کے اوپر اذان کے کلمات زور سے پڑھنے چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے وہ شیطانی شرارت اور ایسے ڈراؤنی چیزیں وہاں سے دور ہو جائے گی اور امن نصیب ہوگا۔ تو اذان ایک دعوت ہے، اور اذان بہت صحیح اور اچھی آواز سے کہلوانی چاہیے۔ اس کی بھی آج کل بہت ضرورت ہے کہ ہماری مسجدوں کی اذانیں صحیح ہو۔ اذان میں جہاں تجوید کے قواعد کی رعایت ضروری ہے، وہاں بہت سے مسائل بھی ہے۔ اذان میں اگر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو پورا معنی بدل جاتا ہے، اور اس میں انسان کے لیے بڑی خطرے کی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے صحیح اذان ہو، مسائل کی روشنی میں، تجوید کے قاعدوں کی روشنی میں، اس کی فکر ہر مسجد کے ذمہ داروں کو کرنی چاہیے۔ تو وہ مؤذن صاحب تھے، ان کی آواز بھی ایسی خطرناک اور کچھ اذان دینے کا انداز بھی ایسا تھا۔ لوگوں نے سمجھایا لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ بہت زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ لوگوں نے ایک تدبیر سوچی۔ بہت سارے لوگوں نے کچھ پیسے جمع کیے، ہدیے تیار کیے، اور مؤذن صاحب کی خدمت کے اندر ایک بڑا ہدیہ پیش کیا، اور ہدیہ پیش کرتے ہوئے یوں عرض کیا کہ اب آپ کسی دوسرے شہر میں تشریف لے جائیے اور وہاں والوں کو اپنی اذان کی آواز سے مشرف فرمائیے۔ ہم لوگ بہت آپ کی اذان سے فائدہ اٹھا چکے، اب کہیں اور آپ تشریف لے جائیے۔ وہ مؤذن صاحب اب ان کو رخصت ہونا ہی پڑا مجبوری کے درجے میں۔ اس شہر کو چھوڑ کر وہ کہیں اور جانا چاہتے تھے، اتنے میں ایک قافلہ مکہ مکرمہ جا رہا تھا، تو انہوں نے غنیمت سمجھا کہ مجھے ہدیے میں رقم بھی بڑی خاصی ملی ہے، میں اس قافلے کے ساتھ شریک ہو جاؤں، اور مکہ جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔
قافلہ روانہ ہوا. کچھ آگے چل کر کے ایک جگہ پر نماز کا وقت ہوا تو وہ قافلے کے لوگوں نے وہاں پڑاؤ اٹھایا. نماز کا وقت تھا. اس قافلے کے لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ مؤذن صاحب تھے. انہوں نے اپنی عادت کے مطابق کسی کو کچھ کہے بغیر خود زور زور سے اذان دینا شروع کر دی. اذان مکمل ہو گئی تو جہاں وہ بستی تھی وہاں کا وہ پوری غیر مسلموں کی آبادی تھی. سب غیر مسلم وہاں رہتے تھے. کوئی مسلمان وہاں رہتا نہیں تھا. اس شہر کے غیر مسلموں کا جو سب سے بڑا لیڈر تھا وہ لیڈر بہت ساری قیمتی چیزیں لے کر کے اس قافلے والوں کے پاس حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے وہ قافلے والوں سے پوچھتا ہے کس نے تمہارے اندر سے اذان دی؟ میں اس کے لیے یہ قیمتی چیزوں کے تحفے لایا ہوں. لوگوں نے بتلایا یہ آدمی ہے, انہوں نے اذان دی تھی. وہ غیر مسلموں کا لیڈر بڑے قیمتی قیمتی تحفے وہ مؤذن صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہے. پورے قافلے والے حیران تھے کہ اس مؤذن صاحب نے ایسا تو کون سا کارنامہ انجام دیا کہ جس کی وجہ سے ایک غیر مسلم لیڈر اتنے قیمتی تحفے لے کر کے ان کو پیش کرنے کے لیے آیا. لوگوں نے ہمت کر کے پوچھی لی کہ بات بتائیے کہ آپ اتنے قیمتی تحفے لے کر کے کیوں آئے یہاں پر؟ تو اس غیر مسلم لیڈر نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے بڑا عبرت کا جواب ہے. وہ کہنے لگا میری ایک کی ایک بیٹی ہے, نوجوان ہے, خوبصورت ہے. پتہ نہیں کہاں سے اس کو اسلام کے بارے میں کچھ معلومات ہو گئی اور جب سے اسلام کے بارے میں اس کو معلومات ہوئی تب سے وہ میری بیٹی ہمیشہ اصرار کر رہی ہے, ضد کر رہی ہے کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کر کے اسلام کو قبول کر لوں. میں اس کو سمجھاتا رہا ایک باپ ہونے کے ناطے کہ میں تیرا باپ اور غیر مسلموں کا اتنا بڑا لیڈر, اگر میری بیٹی مسلمان ہو جائے گی تو پوری قوم میں میری کیا عزت رہے گی, اور ایک لیڈر کی بیٹی مسلمان ہو جائے گی تو دوسروں کے لیے بھی مسلمان ہونے کا راستہ کھل جائے گا. میں بہت سمجھا رہا تھا اپنی بیٹی کو, لیکن وہ بیٹی میری بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو رہی تھی. کئی مدت گزر گئی. آج بات یہ ہوئی کہ آپ لوگوں کا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا اور آپ کے اس اذان دینے والے صاحب نے جب اذان کہی تو اس کی اذان کی آواز سن کر کے میری بیٹی, وہی بیٹی جو اسلام لانا چاہتی تھی, اس کا دل دھڑکنے لگا, کانپنے لگا تیز تیز, اور وہ ایک دم ڈر گئی, گھبرا گئی اور بے ہوش جیسی ہونے لگی. تو میں نے اپنی اس بیٹی سے کہا کہ بیٹا دیکھا تو نے, جس اسلام مذہب کو تو قبول کرنا چاہتی ہے یہ اسی اسلام مذہب کی ایک عبادت کی یہ اذان ہے جو تو نے آج پہلی مرتبہ سنی تو تیرے دل میں گھبراہٹ اور ڈر اور خوف پیدا ہو گیا اور تو ایسا تیرا دل ہلنے اور کانپنے لگا کہ تو موت کے قریب قریب ہو گئی. بیٹا دیکھ لیا, جس اسلام سے تو محبت کرتی تھی اور جن اسلام کو قبول کرنے کے لیے تو ضد کر رہی تھی اس کے اندر اذان کس طرح دی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہو گئی کہ آج اس نے اذان سن کر کے اپنی ضد سے سیکنڈوں میں توبہ کر لی اور میری بیٹی نے فیصلہ کر دیا کہ اب میں ہرگز اسلام کو قبول نہیں کروں گی. کہا جو میں سالوں سے محنت کر رہا تھا, میری سالوں کی محنت اس کو سمجھانے کی بیکار اور ناکام ہوئی
لیکن آج تمہاری اذان سن کر کے میری بیٹی نے اپنا ارادہ موقوف کر لیا، اس خوشی کے اندر میں اس مؤذن صاحب کے لیے اتنے بڑے بڑے ہدیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ رومی رحمہ اللہ نے یہ حکایت نقل کرنے کے بعد جو نصیحت کے طور پر سبق لکھا، جس کو حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے پھیلایا، جس کا خلاصہ یہ ہے، مسلمانوں، اذان یہ اسلام کا ایک اعلان ہے۔ یہ اعلان کبھی ہمارے اخلاق سے ہوتا ہے، کبھی ہمارے اعمال سے ہوتا ہے، کبھی ہماری عملی زندگی سے ہوتا ہے، کبھی ہماری باتوں سے ہوتا ہے، اور یہ آج اتنا برا ہو چکا ہے کہ جو آدمی کبھی کسی چیز سے اسلام سے متاثر ہوا ہو تو وہ ہمارے اخلاق اور ہماری بات کو دیکھ کر اسلام سے نفرت کرنے والا بن جاتا ہے۔ آج ہم مسلمان اتنے زیادہ نیچے گر چکے ہیں اور ہمارے اندر اتنی گراوٹ آ چکی ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے اخلاق، ہماری عملی زندگی، ہماری بات چیت اور ہماری زبان اور عمل سے اسلام کا تعارف، اسلام کی پہچان لوگوں کے سامنے ایسی آوے کہ لوگ اسلام سے قریب ہونے والے بنے، اسلام سے محبت کرنے والے بنے، اسلام کے بارے میں ایک اچھا اثر لینے والے بنے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے عمل سے، ہمارے اخلاق سے، ہماری بات سے اور ہم لوگوں کی زندگی گزارنے کے طریقے سے لوگ اسلام سے نفرت کرنے والے بنے اور دور جانے والے بنے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے حالات کے اندر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے پہلے کے مقابلے کے اندر، جبکہ اسلام اور مسلمانوں سے لوگوں کو دور رکھنے کی ہر طرح کی محنتیں ہو رہی ہو۔ ایسے حالات میں اگر ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال، ہماری بات، ہماری رہن سہن کی زندگی ایسی ہوگی کہ جس سے لوگ اسلام سے نفرت کریں تو اس کا نقصان جو ہے یہ ہوگا کہ لوگ دین اسلام سے اور زیادہ نفرت کریں گے اور اس کا وبال ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں، بھائیوں، ان حالات میں جب بھی ہم جہاں بھی ہو، اپنے جاب پر، اپنی شاپ پر، اپنے سفر میں، اور جب کبھی بھی غیر مسلموں سے سابقہ پڑے، ایسے موقع پر خاص طور پر ہم لوگ اپنی بات، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال، ہمارا ان کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ ایسا ہو کہ لوگ اس کی وجہ سے اسلام سے قریب آنے والے بنے اور اسلام سے محبت کرنے والے بنے۔ ایک اور چھوٹی سی بات میں آپ کو عرض کر دوں۔ کچھ وقت ہوا، چند مہینے، گجرات میں ایک ڈسٹرکٹ ہے جس کو کچھ بھوج کہتے ہیں، وہاں سے میں لوٹ کے آ رہا تھا۔ ایک علاقے میں مکاتب الحمدللہ قائم ہوئے ہیں، تو اس کے کچھ کام کاج کے سفر سے جانا ہوا تھا۔ واپسی میں لوٹ کے آ رہا تھا تو کوئی ریزرویشن کنفرم ٹکٹ نہیں ملی، تو مجبوری میں ٹرین میں فرسٹ کلاس فرسٹ کا ٹکٹ لینا پڑا۔ صبح میں مدرسے کی حاضری کا بھی مسئلہ تھا۔ اس میں ٹکٹ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ جلدی سفر کرتے نہیں ہیں۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کے اب سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے الگ الگ روم ہوتے، اس میں 2، 3، 4 آدمی کے۔ بازو والے روم میں ایک اور ساتھی تھے، انہوں نے آ کر کے کہا کہ ہمارے کمپارٹمنٹ میں 2 ہندو ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ مجھے کیسے جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ کہا ہماری ان سے کچھ بات چیت ہوئی تو ہم نے آپ کا تعارف کرایا تو آپ سے ملنے آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ دن بھر کی تھکن کی 11:30 پونے 12 ہو رہے تھے۔ میں کہا جب وہ ملنا چاہتے ہیں ہم ملیں گے ان سے ضرور۔ وہ 2 حضرات آئے، ان کی ظاہری پرسنالٹی دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کوئی بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن میں نے پہلے پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آگے کی بات آپ سن کر حیران رہ جاؤ گے۔ وہ دونوں حضرات آئے،
میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، جو ہندوؤں کا ایک طرز ہے۔ پھر انہوں نے اپنے جوتے نکال لیے اور نیچے پیر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے سوال کرنے لگے، گرو جی یہ آپ کے ساتھی نے ہم کو آپ کا تعارف کرایا، ہم ایک مدت سے تلاش میں تھے کہ اسلام کیا ہے اور قرآن کیا ہے، اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ہم ان کی پہچان چاہتے تھے۔ بہت مدت ہو گئی، ہمیں کوئی ایسا چانس نہیں ملا، آپ ملے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو اسلام کی تھوڑی پہچان کراؤ اور زیادہ قرآن کی پہچان کراؤ اور تھوڑی سی اپنے نبی کی پہچان کراؤ۔ تو میں نے ان کو کہا یہ سیٹ سامنے ہے، بیٹھ جائیے۔ وہ دونوں غیر مسلم نے جو جملہ کہا، ہمارے تمام ساتھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگے قرآن جیسی پوتر پستک، گجراتی میں وہ کہہ رہے تھے، قرآن جیسا پوتر اور مقدس پستک یعنی کتاب کی بات ہم سنیں اور بیٹھ کر کے سنیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ہمارا ادب ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جوتے نکال کر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی بات سنیں گے۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ بیٹھ جائیے، اسی میں ادب ہے۔ تو وہ دونوں بیٹھ گئے۔ یقین مانیے 40 سے 45 منٹ تک میں نے ان سے بات کی، دونوں بالکل ہاتھ جوڑ کر کے، جیسے کہ کوئی ایک دم مسکین اور سچا طالب علم اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے سامنے کیسے بیٹھتا ہے، 40 منٹ تک وہ اس طرح بیٹھے رہے میرے سامنے، اور میں ان کو قرآن کی کچھ باتیں سناتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان کے سامنے کرایا۔ جب میری بات میں نے پوری کی تو میں نے ان کو کہا میں آپ کو موقع دیتا ہوں کچھ آپ کو سوال کرنا ہو۔ تو چونکہ ابھی ہمارے یہاں پرسنل لا کے مسائل بہت گرمی پر تھے، پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ سوال انہوں نے کیوں کیا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں۔ انہوں نے پرسنل لا کے متعلق، طلاق کے متعلق کچھ سوالات کیے، ان کو جواب دیے۔ جب فارغ ہو گئے، 12:30 کے اوپر وقت ہو رہا تھا، تو وہ ہم کو کہنے لگے کہ بہت شکریہ ادا کیا۔ دونوں نے اپنا کارڈ نکالا اور کارڈ نکال کر کے مجھے دیا کہ گرو جی جب بھی آپ نیکسٹ ٹائم کچھ آئیں گے ہم کو فون کریں گے۔ جب میں نے ان کا کارڈ دیکھا پہلے آدمی کا، تو پتا چلا آل کچھ ڈسٹرکٹ سیشنز کورٹ کے وہ چیف جج تھے، اور دوسرے آدمی جو تھے وہ اصلاً کچھی گجراتی لیکن امریکہ کے اندر امریکن سٹیزن تھے، اور کچھ کے اندر ایک میڈیکل کالج چلاتے ہیں، کچھ اور بمبئی میں 2 ہاسپٹل چلاتے ہیں، اور محض خدمت کے کام سے امریکہ سے ہندوستان آتے جاتے ہیں۔ مسلسل انہوں نے بات سنی۔ جب وہ جا کر کے اپنے کمپارٹمنٹ میں سوئے، میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو پھر بٹھایا اور کہا کہ دیکھو کمزوری ہمارے اندر ہے، ورنہ آج ایسے کتنے انسان ایسے ہیں کہ جن کو اسلام کیا، قرآن کیا، نبی کیا، وہ ان کو معلوم کرنا ہے، حق کی تلاش ہے، سچائی کی تلاش ہے، اور اس کے انتظار کے اندر وہ لوگ جو ہے کتنے حیران اور پریشان ہیں۔ آپ جج دیکھ لو، یہ سیشنز کورٹ کے جج تھے، اور انہوں نے آ کر کے کتنے یقین کے ساتھ یہ باتیں سنی۔ یہ ادب تو قرآن کے ساتھ ہم مسلمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آج کے حالات میں اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہماری بات، ہمارے اخلاق اور ہمارا رہن سہن ایسا ہو کہ اس سے غیر مسلموں کے سامنے خصوصاً اسلام کی سچی تصویر آئے۔ دکھ تو یہ ہے کہ آج ہم اپنوں کے ساتھ اسلامی اخلاق سے پیش نہیں آ سکے، کیا غیروں کے سامنے آتے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔